ایک بار پھر مسجد نبوی سے آپ کے ساتھ 18 شوال۔ اچھا، جب میں مسجد نبوی کی بات کروں تو آپ سمجھ جایا کریں کہ میں بالکل مسجد نبوی کے اندر ہی اس وقت موجود ہوتی ہوں۔ ہوٹل میں ہوں گی تو ہوٹل کی بات کروں گی، لیکن جب میں مسجد نبوی کے اندر ہوں گی تو پھر میں مسجد نبوی کی ہی بات کروں گی۔ اس وقت میں مسجد نبوی کے اندر موجود ہوں الحمدللہ۔ 18 شوال کا یہ سبق ہے اور آج کا صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ بات کریں گے اسلامی تاریخ پر ام المومنین امّہ جویریہ کے بارے میں۔ ام المومنین امّہ جویریہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو مصطلق سے فارغ ہوئے تو تمام غنیمت تقسیم کی گئی، جس میں بنی مصطلق کا قیدی بھی بانٹے گئے۔ جویریہ بنت حارث حضرت حارث بن قیس کے حصے میں آئی۔ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ حضرت ثابت نے ان سے مکاتبت کر لی، یعنی مقرر رقم لے کر آزاد ہو جاؤ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگی کہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، اس وقت میں نے غلامی سے آزادی کے لیے مکاتبت کر لی ہے، میری مدد فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے ساتھ اس سے بہتر معاملہ نہ کروں؟ انہوں نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تیری طرف سے روپیہ ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ حضرت جویریہ راضی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم ادا کر دی اور نکاح کر لی۔ جب آپ کا نکاح ان سے ہوا تو مسلمانوں کے پاس اس جنگ کے جتنے بھی قیدی تھے فوراً انہوں نے سب کو آزاد کر دیا اور کہا کہ جس خاندان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کر لے وہ غلام نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن معاملہ کو دیکھ کر اس خاندان کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ سے بڑھ کر اپنے قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا، ان کے سبب بنو مصطلق کے سینکڑوں گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ 50 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ اور اب بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کی کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت جرحد اسلمی حاضر ہوئے۔ اب فرمایا حضرت نے فرمایا کھانا کھا لیجئے۔ حضرت جرحد کے دائنے ہاتھ میں کچھ تکلیف تھی، انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دائنے ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت جرحد نے فرمایا اس میں تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر پھونک مار دی تو وہ ایسا ٹھیک ہوا کہ ان کو موت تک پھر اس میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اور اب بات کریں ایک فرض کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس ڈھیر کے اندر داخل کیا، آپ کی انگلیوں نے گیلا پن محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلہ بیچنے والے سے فرمایا تمہارے ڈھیر کے اندر یہ تری کیسی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بارش کی بوندیں پڑ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اس بھیگے ہوئے غلے کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدار اس کو دیکھ سکے؟ سنو، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو سامان بیچا جا رہا ہو اگر اس میں کوئی عیب ہو تو اس کو ظاہر کر دینا، یعنی خریدنے والے کو بتا دینا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ایسلیس آن لائن اکیڈمی ایک ایسا مارٹ بھی آپ کے سامنے پیش کرتی ہے جو آن لائن پر آپ کو دیتا ہے بہت ساری چیزیں سیل کرنے کے لیے بھی اور خریدنے کے لیے بھی، یعنی خرید و فروخت کے لیے ایک جدید انداز، جہاں ہماری پردیدار بہنیں بہترین مال بیچتی بھی ہیں لیکن اس کا داغ بھی بتا دیتی ہیں تاکہ اپنے مال کو دھوکے سے نہ بیچ سکیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق اسے سیل پرچیز کر سکیں۔ اگر آپ بھی اس مارٹ کو جوائن کرنا چاہتی ہیں، اپنا کوئی سامان سیل کرنا ہو یا خریدنا چاہتی ہیں تو فوراً جوائن کیجئے 0333130891 پر۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرماتے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کے پڑھی جانے والی نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کیا کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کے دوران شور مچایا کرو، امید ہے اس طرح تم غالب آ جاؤ گے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یقیناً ان کو ان برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی تو جواب میں کہتے ہیں بڑی خیر و برکت کی چیز نازل فرمائی ہے۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو دنیا کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے اور واقعی وہ پرہیزگار لوگوں کا بہت اچھا گھر ہے۔ اور آخرت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کافر اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے گا اے میرے رب جہنم میں ڈال کر ہی مجھے اس سے نجات دے دے۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفرجل یعنی بہی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں اپنی صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کا سیدھا کرنا بھی شامل ہے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 45 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔